ماں، لوگ مسلسل شمع کیوں جلا رہے ہیں ماں؟ یہ سب مل کر ان شفاف درندوں کے ٹھکانے کیوں نہیں پھونک دیتے جنہوں نے ہماری زندگیوں کے چراغ کل کیے؟ ماں، یہ لوگ ان وحشیوں کی آنکھیں کیوں نہیں نکال دیتے جنہوں نے معصوم بچوں کی چمکتی آنکھوں پر وار کیے؟ یہ ملک بچوں کے لیے محفوظ کیوں نہیں ہے؟ انسان تو جانوروں کے بچوں پر بھی رحم کھاتے ہیں، تو پھر یہ جنگلی جانور کون تھے جنہوں نے فرشتوں جیسے جسموں کو چاک کیا؟ یہ کن کی اولادیں تھیں؟ یہ زہریلے سانپ کہاں سے آئے تھے؟ 16 دسمبر کی اداس صبح کو انسانوں کا روپ دھارن کر کے کون سی مخلوق آئی تھی؟ وہ صبح کتنی گمبھیر، چپ گپ اور پر اسرار لگ رہی تھی۔ سردی شدید تھی، تو نے مجھے یونیفارم پہنا کر تیار کیا تھا۔ ماں، اس روز میرا اسکول جانے کو بھی جی نہیں کر رہا تھا، کچھ کھانے کو بھی جی نہیں کر رہا تھا، مگر میں تیرے ڈر سے تیار ہو گیا تھا۔ تو بڑی اصولوں والی تھی نا، بغیر وجہ کے چھٹی کرنے پر خفا ہوتی تھی۔ جب تو نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور مجھے خدا حافظ کہا تھا تو یکایک میرا جی چاہا میں تجھ سے لپٹ جاؤں، تیرے محبت بھرے سینے میں چھپ جاؤں، تیری ممتا کی خوشبو کے اندر سما جاؤں، تیرے بازوؤں میں گم ہو جاؤں، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بن کر تیرے آنچل کے سائے میں آ جاؤں۔ نہ جانے کیوں ماں، اس روز میں نے کئی بار تجھے مڑ مڑ کر دیکھا تھا، پر تو اپنے کام میں مگن رہی ماں۔ جب میں اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا تو مجھے اپنے پاؤں کے تلے زمین کانپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس صبح مجھے اپنے دوستوں کے چہرے اترے ہوئے لگے، جس کی طرف دیکھتا تھا وہ مجھے مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ ماں، میں نے کئی بار ہنسنے کی کوشش کی، مگر میں کسی کے ساتھ ہنس نہ سکا، میں کسی کے ساتھ بول نہ سکا، کسی کے آگے اپنے دل کی گرہ کھول نہ سکا۔ کلاس شروع ہوئی تو میرا جی چاہا میں بھاگ کر گھر آؤں۔ گھر کے لیے میرے اندر تڑپ سی پیدا ہو رہی تھی۔ ماں، میں تیری صورت دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں، تیری صورت دیکھنے سے ہر بلا ٹل جاتی ہے، تجھے دیکھنے سے سارے مشکلیں حل ہو جاتی تھی، تجھے دیکھنے کی چاہ دل میں پیدا ہو رہی تھی ماں۔ کاش ماں، میں اسکول کے سارے اصول توڑ کر تیرے پاس گھر آ جاتا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ خدا کی اس سرزمین پر ابلیس کے کارندے انسانیت کے سارے اصول توڑ کر دیواریں پھلانگتے آئیں گے اور شیطانی کھیل شروع کر دیں گے۔ ماں، ہم سب کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ ہمیں احترام آدمیت کی تربیت دی گئی تھی۔ قسم ہے تیری ماں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نامراد اور بد کردار لوگ معصوم بچوں پر وحشیانہ گولیاں برسائیں گے، ہمارے یونیفارم لہو لہان کر دیں گے، ہمیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دیں گے۔ ماں، ہم سب جینا چاہتے تھے، ملک و ملت کا نام روشن کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے اندر والدین نے خواب بوئے تھے، وردیوں والے خواب، پرچموں والے خواب، فتح مبین والے خواب۔ ماں، کچی آنکھوں کے خواب خون کی ندیوں میں بہہ گئے۔ ماں، یہ زمین دیکھتی رہی اور آسمان چپ رہا، کیا تم رو دھو کر ان کو معاف کر دو گے ماں؟ تمہیں ہمارے لہو لہان دستوں کی قسم، ہماری روتی کرلاتی کتابوں کی قسم، ہماری چکنا چور قلموں کی قسم، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے انگلیوں کی قسم، یہ منظر کبھی بھول نہ جانا۔ جب تک تم لوگ پاکستان کے وجود کو ناپاک، مکروہ اور درندہ صرف لوگوں سے پاک نہ کر لیتے، ہماری روحیں یوں ہی بیزار پھریں گی اور اپنے گھروں کا طواف کرتی رہیں گی، اللہ کے آگے فریاد کرتی رہیں گی۔ ماں، نیا سال طلوع ہو رہا ہے، تو مجھے یاد کرے گی نا؟ تو کہا کرتی تھی میرا راجہ دولہا بنے گا۔ ماں، اگر یہ خوشی تجھے نصیب نہیں ہوئی
تو دعا کر پاکستان کی ساری ماؤں کو یہ خوشی نصیب ہو، کسی کا لال نہ بچھڑے، کسی کو ایسا درد نہ ملے جس کا داغ قیامت تک بھی نہ جائے، قیامت سے پہلے اس پاک ملک میں پھر کبھی قیامت برپا نہ ہو۔